الحمد للہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على من ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 65. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. آل عمران کی ان آیات مبارکہ اب بات ایک فیصلہ کن موڑ پر آ گئی. پچھلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات اور کمالات اور ان کی ہستی اور انہیں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل اور پھر معجزاتی طور پر اللہ کا انہیں اپنے پاس بلا لینا، یہود جو ان کی زندگی کے درپے تھے ان کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر، اور اس کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو جس جگہ پہ تم پھسلے ہو، جہاں پہ تم بھٹکے ہو، جہاں سے تم نے اپنا راستہ کھوٹا کیا ہے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. جو غلط فہمی یا غلطی تمہیں آج لگی ہے یہ تو بہت پہلے لگنی چاہیے تھی. اور جو چیزیں اور جو القابات اور جو تصورات اور خیالات تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہو وہ تو تمہارے آدم علیہ السلام کے متعلق ہونے چاہیے تھے. وہ تو اس سے بڑا معجزہ اور اس سے بڑی انہونی تھی. یہاں تو آدھا فطرتی عمل برقرار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران نے عام عورتوں کی طرح
ایک بچے کو جنم دیا، اور انہی کے ساتھ وہ معاملات بھی پیش آئے جو عام عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، نہ فطرت کے کوئی قوانین، نہ نیچر کی کوئی بات، نہ دنیا کے اندر توالد اور تناسل کا کوئی باضابطہ طریقہ کار اور اصول۔ وہاں اگر تم بھٹکتے تو شاید کوئی بات سمجھ کے اندر آتی۔ یہ تو ایک سیدھی سادہ بات تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مریم علیہ السلام کو بن شوہر کے امید سے کر دیا، اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، اور بچے کو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے پیغمبر اور رسول بھی بنا دیا۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک وہی سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے اندر جو بات ہوئی تھی نا، کہ اب جو شرف اور مقام اور مرتبہ اور رتبہ اور حیثیت اور وقار ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے نا، اس وقت دنیا کے اندر پائے جانے والے بڑے بڑے تمام ادیان سماویہ کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا بزرگ جد امجد رہبر اور پیشوا مانتے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل اولاد سے کئی سو برس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے نسل چلی، اور اس نسل کے اندر ایک بزرگ اور معتبر ہستی جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے پیغمبر بنایا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں برس پیشتر مریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے نتیجہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد اور انہی نسل سے تھے۔ اور پھر مسلمان اب اللہ وحدہ لا شریک نے قیادت اور سیادت کا تاج بنو اسحاق کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو خود بھی پیغمبر تھے، اور انہی کی نسل میں سے آخری پیغمبر جن کا نام نامی اسم غرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اس کائنات کے اندر خاتم الانبیاء کے طور پر مبعوث فرمایا۔ اور تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، مکہ کے سارے بسنے والے قریش بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم ہیں، اس کی تعلیمات جو بھی ان کے ذہن کے اندر، لیکن وہ نسبت اپنی ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف کرتے تھے۔ تو اس کائنات کے اندر جو مرتبہ اور مقام اور حیثیت اور پذیرائی اور شہرت اور ہر دل عزیزی جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے،
یہ شرف اور مقام کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہود و نصارہ اور خاص طور پر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ دیکھو، آج کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے، اور دوسرا فریق کھینچا تانی کرتا ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مسیحی تھے، اور قریش بھی اس دعویٰ کے اندر کسی سے پیچھے نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو عقائد اور نظریات اور تصور اور عبادت کے طور طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت اسی پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ 400-500 یا 1400-1500 برس پہلے آنے والا، بعد کے اندر آنے والے نبی کا کیسے پیروکار ہو سکتا ہے؟ فاصلہ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت، بعثت اور فوتیدگی کے صدیوں بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی طرف یہود اپنی نسبت کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر پیغمبر اور رسول بنے۔ تو لاتعداد صدیاں پہلے گزرنے والی مقدس ہستی کیسے اپنے بیٹے کی پیروکار ہو سکتی ہے، جبکہ وہ اس وقت دنیا کے اندر موجود بھی نہیں؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تو فاصلہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو مسیحی بھی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں، جو ان سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سینکڑوں برس بعد اس کائنات ارضی کے اندر تشریف لائے، اور پھر آخر کے اندر مکہ کے بسنے والے تو 2000 برس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اور خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر آئے، تو وہ کس طریقے سے دعویٰ کر رہے کہ جس عقیدے پر، جس نظریے پر آج ہم قائم ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی نظریے پر تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دماغ درست کرو، تاریخی حقائق کو خلط ملط نہ کرو، اور تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہی کب ہو؟ تمہارا اس عظیم ہستی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ تم بتوں کے پجاری، کو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے والا، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے والا، کوئی مرضی کے حلت و حرمت کے احکامات وضع کرنے والا، اور کوئی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بیوی بنانے والا، اور کوئی اپنے آپ کو شعب اللہ المختار، نہ جانے کس کس طرح کے لقب دینے والوں، اور تم بھی مکہ والے کان کھول کے سن لو، اس معزز اور شریف آدمی نے تو یہ گھر اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اور اعتکاف و طواف کے لیے بنایا تھا، اور تم نے یہاں مورتیاں سجا رکھی، 1 2 4 نہیں، 350 سے زیادہ بت تم نے بیت اللہ کے اندر استادہ کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ ابراہیم کی تعلیمات تھی؟ وہ تو حنیف تھا، سیدھا سادہ مسلم تھا، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والا، تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور توکل اور انابت اللہ کے اندر یکتا اور ایک مثال تھا۔